یہ پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں مرد ہو یا عورت وضو کریں تو پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا اس کا پانی کپڑوں پر نہیں گرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ کریں، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کی وجہ سے جسم سے نکلتی ہیں، ایک گناہ جھڑتے ہیں، نمبر دو ایک ایسی نجاست گرتی ہے جس کو آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ نجاست ہے۔ ایسی نجاست جو ہم دیکھ نہ سکیں، جس کو سونگھ نہ سکیں، جس کو چھو کر محسوس نہ کر سکیں، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ جیسے بے وضو پن، حالت جنابت ہے یا بہنوں کی حالت حیض و نفاس ہے، یہ کوئی آپ چھو کر محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک حائضہ بہن کھڑی ہوں، ایک بغیر حیض والی ہوں، دونوں ایسی ایک جیسے لگیں گی۔ ایک جنبی شخص ہے، غیر جنبی، ایک باوضو ہے، بے وضو، کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بے وضو ہے باوضو ہے۔ یہ نجاست حکمیہ ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس پانی سے نجاست حکمیہ بھی گرتی ہے، تو یہ نجاست اور پھر گناہوں کی آلودگی، اس سے اپنے کپڑوں کو آلودہ کرنا علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ چہرہ دھوئیں، پھر ایک کوئی کپڑا لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ہلکا سا اس کو صاف کریں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، مکمل طور پہ صاف نہ کیا کریں، کیونکہ اس کی یہ تری جو ہے یہ انشاءاللہ بروز قیامت آپ کے میزان میں تولی جائے گی۔ اسی طریقے سے بازوؤں کا مسئلہ ہے، چاہے مرد و عورت دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ میں 8 سال سے مریض ہوں اور بستر پہ ہوتا ہوں، واش روم میں جانا پرابلم ہے، وضو کرنا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں اگر تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو آپ کو وضو کروا سکتے ہیں، ایسے سعادت مند کوئی گھر میں موجود ہوں تو وہ وضو ہی کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے یا مطلب بہت ہی زیادہ ہرٹ کرتے ہیں آپ کو اور وہ یا آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ایک پتھر اپنے پاس رکھیے، کوئی چکنا سا پتھر رکھ لیں، گرد و غبار ہونا اس پہ ضروری نہیں ہے، اور اس سے باقاعدہ تیمم کر لیا کریں، تیمم کر کے نماز ادا کریں۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم آ گیا اور پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بدلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور ان نمازوں کو بعد میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمت رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہماری دعائیں، لیکن جب تک آپ کے اوپر آزمائش رہے ہمت سے اس کا سامنا کیجیے گا، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے، صرف ایک ہی زبان پہ لفظ آئے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے ہر حال میں۔ جب میدان محشر ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبتوں میں رہنے والوں کو جنہوں نے اس پر صبر کیا، جب اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا تو ان انعامات کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں بڑی عافیت اور سکون سے رہے، اس بات کی تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹے، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے، اور پھر ہم اسی طرح کا ثواب پالیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، وقتی طور پہ یقینی سی بات ہے اذیت تکلیف ہوتی ہے اور تسلسل سے ہوتی ہے، تو انسان بعض اوقات انعامات سننے کے باوجود بھی ان کی طرف سے وہ لذت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ تکلیف اتنی غالب ہوتی ہے اور آدمی پریشان ہی رہتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ ساری تکلیفیں جب ختم ہوں گی تو آپ کو بڑا انعام ملے گا۔ تو آپ کے لیے بھی میرے یہ جملے ہیں، اور جو بھائی بہن ہمارے تسلسل سے بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہیں، آپ صبر کیجئے، بس اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی شکوہ شکایت نکل گیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر دیکھیں میدان محشر میں آپ کو کیا ملنے والا ہے۔